کتنی پیاری بات کسی نے کی، جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول کرتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حج کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ رستے میں ہو، جب تک لوٹ نہ آئے، اور اس کے بعد بھی کچھ ایک خاص پیریڈ ہے کہ تب تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ جہاد کے رستے سے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور یہ بڑی ضروری دعا ہے۔ کچھ افتتاح نہ اپنے ماں باپ سے بھی کروایا کرو، کیونکہ ان کی دعاؤں کا تو کوٹا فکس ہے۔ اور اسی طرح ایک بندے کی دعا جو وہ اپنے بھائی کے حق میں کرتا ہے غائبانہ، اور فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے نا وہ وہی ہے جو بھائی اپنے دوسرے بھائی کے حق میں کرتا ہے، غائبانہ دعا کرتا ہے۔ دعا مانگا کریں دوسروں کے لیے، اپنے لیے۔ اور کبھی ایک آدمی آج بہت زیادہ آگے نکل گیا نا، ٹھیک ہے محنت اس کی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن تھوڑا ٹٹولے پیچھے دعا بھی ہوگی، کہیں سے نا دعا چل رہی ہوگی، کبھی کبھار نسلوں میں بھی چل جاتی ہے، یہ اتنی پکی ہوتی ہے۔ تو یہ لیں دعائیں، بچوں کے لیے آپ مال و اسباب اکٹھا کر رہے ہیں، دعائیں بھی اکٹھی کریں، اور بہت احتیاط کیا کریں کہ کسی کو بدعا نہ ہو جائے، نہ کوئی بڑا آپ کے لیے کوئی ایسی دعا کر دے جو کہ حق میں نہ ہو۔ حضرت سعید تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے درویش صفت آدمی تھے، اور ایک عورت نے ان پہ زمین کے غاصبانہ قبضے کا الزام لگا دیا۔ اب ایک سفید پوش آدمی پر جب الزام لگ جائے نا، چاروں طرف سے وہ نہتا ہو جائے، تو کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ زندگی ایک نیک نامی میں گزری ہوتی ہے، اور کیسے الزام لگ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے مالک اس عورت کی آنکھیں لے لے اور اس کا گھر ہی اس کی قبر بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سعید تو فوت ہو گئے، لیکن ہم نے پھر اس عورت کو اندھے ہوتے بھی دیکھا اور اس کے گھر میں اس کی قبر بنتے بھی دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ سے بڑھ کر رحمت نہیں ہے۔ سر کے بال مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک سراپا رحمت ہے، لیکن مکے میں جو لوگوں نے کیا، نبی پاک پر پتھر برسائے، کیسے کیسے گالیاں بکیں، کیا کیا انداز رکھے، اور نبی پاک کے وہ رفقا، وہ احباب جو آپ کے اتنے لائل ساتھی صحابی تھے، ان پہ کیسے ظلم رکھے۔ تو نبی پاک نے فرما دیا اے مالک گن لے ان ساروں کو، گن لے ان ساروں کو، اور بدر میں دیکھا ایک ایک گیا وہ سارا کا سارا۔ تو کبھی بھی کسی کی ایسا کام نہ کریں کہ پرابلم ہو، اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھنا میری یہ بات لے لینا غور سے، ایک آنریبل، عزت دار، تمیز دار، شریف اور نوبل مرد کی نشانی کیا ہے پتہ کیا ہے؟ وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے، وہ گر جاتا ہے جہاں گرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک ڈس آنریبل پرسن کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی ندامت کا اظہار نہیں کرتا، اکڑتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہم بڑے نادان ہیں، وہ جس کو خود ہی احساس ہو جائے گا۔ احساس کس کو ہوتا ہے؟ وہ تو اکڑتا جائے گا۔ اور ایک نئی روش ہے کہ جو جتنا گرتا ہے نا اس کو اور اوپر چڑھ جاؤ۔ ہلکی سی گاڑی لگی ہے، آپ شیشہ کھول کے کہیں گے او جی سوری، بس دیکھا نا اس نے اب گر گئے، وہ پورا چڑھ جائے گا اوپر۔ اب جا رہے ہیں، سامنے سے موٹر سائیکل والا گزرا، اس نے دنیا کے ہر قانون کے مطابق غلطی اس کی ہے، غلطی کر کے ایسے غور سے دیکھے گا آپ کی طرف کہ کر لو جو کر سکتے ہیں، غلطی اس کی ہے، دیکھے گا۔ تو ندامت یہ ظرف والوں کا ایک طریقہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ ندامت کا اظہار کرے گا۔ بہنوں کے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں اور ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہیں، آ کے مظلوموں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، ایک ایک روپے کے لیے کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے کہ اس کو ندامت ہوگی؟ اس کو کہا ندامت ہونی؟ نیور ایکسپیکٹ۔ رحم دلی بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو کم ظرفوں کے سے ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اینڈ یو آر ان دا رنگ، ریمبر یو آر ان دا رنگ، یاد رکھنا آپ رنگ کے اندر ہے۔ جب ایک باکسر رنگ میں اترتا ہے نا، وہ باکسر رنگ میں اترنے کے بعد اگر یہ کہے اوہ یہ مجھے مکہ مار رہا ہے، یہ میرے کان کو گھسیٹ رہا ہے، یہ مجھے تھپڑ مار رہا ہے، یہ مجھے پیچھے ہو، او بھائی اب رنگ میں کیوں اترے؟ یہی کچھ تو کرنے کے لیے اترے ہیں۔ تو آپ بھی نا زندگی میں جو اتر گئے ہیں تو یہ رنگ ہے،
یہاں پر یہ سارا کچھ ہوگا، شکایتیں نہ کریں، اچھے پلیئر بنے، اچھے کھلاڑی بنے، فیس کریں اس کو.